حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں دو طرح کی صورتیں نازل کی. بعض صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے اور بعض صورتوں کو مدنی کہا جاتا ہے. مکی صورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی. اور مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی. مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید، آخرت کا بیان اور پہلے انبیاء کے قصص کو بیان کیا گیا. اور مدنی صورتوں میں احکامات روزے کے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، لین دین کے مسائل بیان ہوئے. یہ صورت مکی صورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 100 نمبر صورت ہے. سورۃ العادیات. صورتوں کے جو نام ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے اور بسا اوقات وہ نام ان صورتوں کے پہلے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے بنائے. جیسے سورۃ طٰہٰ ہے، اس کا آغاز ہی طٰہٰ سے. سورۃ یاسین ہے، سورۃ رحمان ہے، سورۃ صاد ہے. اسی طرح یہ سورۃ العادیات. والعادیات ضبحا. اللہ رب العزت نے اس کے شروع میں 5 قسمیں اٹھائی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. انسان پہ بسا اوقات اتنا یقین کرتا ہے کہ کہتا ہے مجھے تیری بات پہ یقین ہے، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. وہ تو پھر ہمارا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. بتاؤ تو صحیح اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے سچی بات کسی کی. لیکن میرے رب تعالیٰ نے پھر قسم اٹھائی اور ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بڑی تیز رفتاری سے چلتے ہیں، اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ
کہ ان کے سینے اور ان کے پیٹ سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. اتنا تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جن کے سینے اور پیٹ سے آواز آتی ہے. آپ دیکھیں جب انسان بھی تیز دوڑتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان غور کرے تو ایسی آواز نکلتی ایسے. تو اتنی تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جن کے سینے سے آوازیں نکلتی. فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے چنگاریاں نکلتی. آپ نے کبھی گھوڑا دیکھا ہو، آپ اس کے پیچھے ہو، تیز رفتار سے زمین کے اوپر جب اپنا پاؤں مارتا ہے، سب مارتا ہے، تو اس کے نیچے سے آگ نکلتی ہے اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان گھوڑوں کی قسم جن کے پاؤں کے نیچے سے چنگاریاں نکلتی. فالمغیرات صبحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو سویرے سویرے اندھیرے دشمن پہ حملہ آور ہو جاتے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، چوتھی قسم پھر ان گھوڑوں کی قسم جو اپنی تیز رفتار کی وجہ سے دھول اڑاتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر پانچویں قسم ان گھوڑوں کی قسم جو ایسے دوڑتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تک گھس جاتے ہیں. 5 قسم ایسے گھوڑوں کی قسم جن کے تیز رفتاری کی وجہ سے سینوں سے آوازیں نکلیں. ایسے گھوڑوں کی قسم جن کے پاؤں کے نیچے سے آگ کے انگارے نکلے. ایسے گھوڑوں کی قسم جو سویرے سویرے دشمن پہ حملہ ہو. ایسے گھوڑوں کی قسم جو گرد و غبار کو اڑائے. ایسے گھوڑوں کی قسم جو دشمن کی صفوں میں داخل ہو جائیں. 5 قسمیں اٹھانے کے بعد یا رب آپ اتنی قسمیں اٹھا کر ہمیں کیا یقین دلانا چاہتے ہیں؟ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود. اتنا کا معنی بھی ہوتا ہے بے شک، یہ بھی قسم کے معنی میں. چھٹی قسم الانسان، اکثر انسان، لربہ لکنود، اپنے رب کے بڑے ہی ناشکرے. اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھا کر یہ بات کہی کہ اکثریت انسانوں کی ناشکری ہو چکی ہے. انسانیت واقعتاً اکثریت اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے زبان سے شکوے اور شکایتیں کریں. اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، یہ تو تعداد ہے نا، آپ اس کو گن سکتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اول و آخر انسانوں جن ساری مخلوقات میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہے نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی تم اللہ کی ناشکری کے اوپر لگے ہو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت ہو. یا رب تعالیٰ آپ نے انسان کو سمجھانے کے لیے گھوڑے کی قسم کیوں؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 قسمیں گھوڑے کی کیوں؟ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں تمہارے گھروں میں تمہاری سواریاں ہیں، اور اس وقت کی سواری بڑی اعلیٰ گھوڑا ہوتی تھی. تو آپ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں موجود سواریوں کی طرف توجہ دلانا مقصود. ذرا غور کرنا اپنے گھوڑے والی سواری پر. دن کا اجالا ہو، رات کی طریقے، سردی کا موسم ہو یا بارش اور جھاڑے کا موسم ہو، گرمی کی انتہا ہو، دوپہر کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، جب اس گھوڑے کا مالک اس گھوڑے کی لگام کو کھول کے اس کے اوپر چھلانگ لگا کے بیٹھ کے ایک ہی ایڑی لگاتا ہے، گھوڑا سر پٹ دوڑنا شروع کر دیتا ہے. کبھی نہیں گھوڑے نے ایسا کہا اے میرے مالک ابھی تو اندھیرا ہے، اے میرے مالک ابھی تو سردی ہے، اے میرے مالک ابھی تو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، اے میرے مالک ابھی تو میں نے کھانا نہیں کھایا، اے میرے مالک ابھی تو مجھے پیاس لگی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مالک کی 2 ایڑیاں لگنے سے جتنا سر پٹ دوڑے گا اس کے سینے اور پیٹ سے
کمار کو اڑائے گا، اتنا تیز دوڑے گا کہ دشمن کی صفوں میں گھس جائے گا، کبھی نہیں کہے گا گھوڑا اے میرے مالک لڑائی تو تمہاری ہوگی، جنگ تو تمہاری ہوگی، فساد تمہارا ہوگا، میں آگے کیوں جاؤں، مجھے تیر کیوں لگے، مجھے زخم کیوں لگے، میری ٹانگوں پہ آگے کیوں تلواریں چلے۔ کبھی گھوڑا انکار نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، کبھی تو آپ فون کر دیں، اس کا مالک اس کو دھوپ میں باندھ دے وہ دھوپ میں کھڑا ہے، اس کو چھاؤں میں باندھ دے چھاؤں میں کھڑا ہے، اس کو دانا ڈال دے تو وہ کھا لیتا ہے، نہ ڈالے تو نہیں کھاتا، پانی پلا دے تو پی لیتا ہے، نہ پلائے تو بھوکا بھی چلتا ہے، پیاسا بھی چلتا ہے۔ یہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذویل عقول نہیں ہے، ان میں عقل نہیں ہے، انسان عقل والا، شعور والا، سمجھ والا انسان عقل والا ہونے کے باوجود اپنے رب کی کروڑوں نعمتیں کھانے کے باوجود اس صبح کے وقت اٹھ نہیں سکتا، اور وہ گھوڑا دن کا اجالا رات کی طریقی ہر وقت اپنے باپ اپنے مالک کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ ذرا اپنے گھوڑوں کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں یقین ہو جائے گا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی دشمن ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید پیسہ ہی اللہ کی نعمت، رزق حلال بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا انکار نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جمعے کے لیے آؤ، نماز ختم ہو جائے، پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، رزق کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہا گیا ہے۔ لیکن ہماری سوچ یہ بنا دی گئی ہے کہ شاید صرف پیسہ ہی اللہ کا فضل ہے، شاید پیسہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر وہ ہوگا تو ہم شکر ادا کریں گے، اور اگر حالات تھوڑے سے ہی کمزور ہو گئے تو ہم ہر وقت اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ مہنگائی کا دور ہے، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن ہماری زبانوں سے جو ناشکری کے کلمات ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ غور کیجئے، کیا آج سے پہلے جب اتنی مہنگائی نہیں تھی تو کیا اس وقت ہماری زبانیں زیادہ شکر ادا کرتی؟ اس وقت بھی کیا تھا، بس حالات بڑے خراب ہوئے، حالات بڑے پریشان ہوئے۔ آج اگر بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں تو جب نہیں آئے تھے اس وقت کیا تھا، اس وقت بھی زبانیں یہ کہہ رہی آپ کسی سے ملتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ ہماری مالی کیفیت بھی پہلے سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں بھی ہمارے اوپر، آپ سب ہیں، میں کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں، لیکن آپ سب اب آج سے اپنے 20 سال پہلے کے حالات دیکھیں، 30 سال پہلے کے حالات دیکھیں، ہماری کیفیت ایسی ہوتی تھی، چھوٹی عید پہ سوٹ سلاتے تھے، بڑی عید پہ وہی پہنتے تھے، بڑے بھائی کا اترا ہوا چھوٹا بھائی پہنتا تھا، گرمیوں اور سردیوں میں صرف ایک جوڑا ہوتا تھا، لیکن آج کیا ہے، آج 20 جوڑے ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہر عید نہیں، ہر موسم میں کئی کئی جوڑے ہم بنا رہے ہیں، طرح طرح کے برانڈ کی جوتیاں ہمارے پاس موجود ہیں، سواریاں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن زبان ابھی بھی کہتی ہے بس حالات بڑے خراب، حالات بڑے پریشان، بس کچھ نہیں رہا۔ نہیں میرے بھائی، ہماری زبان سے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ کیا ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا؟ یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا کہ ایک مرتبہ بھی سالن بنا لیا جائے، ایک مرتبہ بھی چپاتی اور روٹی کو پکا لیا جائے، 2 مہینے مسلسل گزر جاتے، 60 دن گزر جاتے، لیکن گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہم میں سے کون ہے کہ جس کے 2 دن بھی غربت کی وجہ سے ایسے گزرے ہوئے ہو؟ نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے تھے؟ تعریف کرتے، ہمیشہ شکر ادا کرتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اماں جان 2 مہینے کی آپ بات کر رہی ہیں، انسان اس کے بغیر زندہ تو رہ نہیں سکے گا، آپ کیسے زندہ رہ لیتی تھی؟ فرمایا کوئی انصاری تھوڑی سی کھجور
کھجوریں ہمیں دے دیتا تو وہی کھا کے گزارا کر لیتے. اگر کوئی انسانی دودھ کا ایک پیالہ دے دیتا تو چند گھونٹ ہم اپنے گھر والوں میں پی کر اسی طرح گزارا کر لیتے. لیکن کبھی بھی اللہ کی شکری کے کلمات زبان پر آج ہم غور کرنے کی بات ہے. پہلے سے بہتر ہے. آپ اگر زکوٰۃ دیتی ہیں تو آپ کو یقین ہوگا پچھلے سال آپ نے کتنی زکوٰۃ دی تھی, اس سال آپ کی زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے. یعنی پیسے اللہ نے زیادہ دیے, اللہ کا شکر ادا. یقین جانیے ہر سال آپ کو زیادہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہوگی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا. اور صرف پیسہ ہی نہیں ہے, اپنے وجود پر غور کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے وجود پر غور کرنے کا حکم دیا. یہ آنکھ جس کو تم بڑے آرام سے چمک لیتے ہو, کیا یہ چھوٹی نہیں پڑی؟ یہ تھوڑے ہفتے 2-3 ہفتے کے پہلے کی بات ہے. ہمارا ایک طالب علم تھا, اس کی آنکھ کا پردہ نیچے گر گیا. آنکھیں بند کر لیتے, کھول لیتے نا, اس کو ایسے کر کے دیکھنا پڑتا, چھوڑتا ہے تو نیچے. کتنی مرتبہ تم اٹھا کے دیکھ سکتے, کتنی مرتبہ تم اٹھا کے دیکھ سکتے. 3 آپریشن کروائے, ابھی تک وہ ٹھیک ہے. تمہارے لیے اللہ نے چھوٹی سی نعمت کتنی دی ہے. دل چاہے تو آنکھیں بند کرو, دل چاہے تو کھولو. جو چیز بھی دیکھنی ہو, کیا تم اس طرح پکڑ کے اندر کھول کے رکھو گے؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ نہیں. یہ کتنی بڑی نعمت, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے سوفٹ اور کتنے فائبر لگائے ہیں. دھول پڑتی ہے, گرد و غبار پڑتی ہے, ایسے ایسے کرتے ٹھیک ہو جاتی ہے. کیا ویکسین ہے اس کی, کیا میرے رب نے اس کے اندر چیزیں لگائی ہوئی. اور اگر تم اسی طرح کھلی آنکھوں کے ساتھ, یقین جانیے صرف 5 منٹ روڈ کے اوپر گرد و غبار میں اس طرح آنکھیں کھول کے چلو, ایسی گرد و غبار آنکھوں میں جم جائے گی, شاید تمہیں نظر آنا بند ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری آنکھ کے اوپر یہ پردے لگا کر ایک اوپر نیچے کرنے کا یہ چھوٹا سا سسٹم, جس کو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اگر غور کرو, تمہیں کہا جائے کہ اس طرح اپنی مرضی سے کھلے آٹومیٹک ہو, یا تمہیں اٹھانی پڑے, 1000 روپیہ کرایہ لگے گا, کیا کرو گے؟ ہر انسان کے دینے کے لیے تیار, بلکہ 1000 کیا کئی 1000 دینے کے لیے تیار. یہ اللہ تعالیٰ نے صرف آنکھ ہے, اس کے اندر بینائی ہے, اس کے اندر رونق ہے, اس کے اندر روشنی ہے, کان ہے سنائی دیتا ہے, ہاتھ ہے پکڑ لیتے, ہاتھ ہے پکڑ لیتے. اگر اس آدمی کو دیکھو جس کے پاس ہاتھ ہے, اگر ایک نہیں ہے تو ایک ہے, اسی ہاتھ کے ساتھ کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, اسی کے ساتھ اپنی طہارت بھی کرتا ہے. اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیا, اور اس آدمی کو دیکھو جس کے پاس دونوں ہی نہیں ہے, اس کی کیفیت کیا ہو. کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی. کب یاد آئے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ, فجر کی نماز پڑھی, بیٹھے رہے, ذکر و اذکار میں لگے, اشراق کا موقع آیا, اشراق کی نماز پڑھ کے باہر گئے تو جوتا کا ہے. دل میں خیال آیا, یار ساتھی عبادت کا یہ صلہ, عبادت کرتا رہا تو جوتی غائب ہو گئی. خیالات آئے, ابھی یہ ناشکری کی تھوڑی سی ابتدا ہونے لگی, یار یہ عبادت ہے, یہ نماز ہے, کیا فائدہ نماز کا, اگر میں جلدی چل جاتا نا جوتی جاتی. یہ سوچ آئی. تھوڑا سا آگے گئی, ایک آدمی کو دیکھا جو زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے اپنے بازوں کے ساتھ زمین پہ اس طرح گھسٹ گھسٹ کے آگے چلا. اس کی طرف نگاہ پڑی تو ایمان آیا, یار اب کیا ہوا اگر جوتا نہیں ہے, میری ٹانگیں تو ہے نا, میرے پاؤں تو ہے نا, میں اپنی مرضی سے چل کے تو جا رہا ہوں نا. فوراً واپس آئے, سر سجدے میں رکھا, اللہ تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے, اگر تو نے مجھے آج جوتا نہیں دیا تو جوتا پہننے کے لیے پاؤں تو دیے, چلنے کے لیے تو نے ٹانگیں تو دی ہے, میرے وجود کو درست تو بنایا. آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی 20 نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نعمتیں ہیں. خدا را ان نعمتوں کے اوپر اپنے اللہ کا شکر ادا, اپنے وجود کے اوپر. اس آدمی کو دیکھو, یہ شریعت نے ہمیں کتنا خوبصورت فلسفہ دیا. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو دنیا میں, اور اوپر والے کی طرف دیکھو دین میں. لیکن ہم الٹو, ہم نے دنیا کے اندر اوپر والوں کو دیکھا اور دین کے اندر نیچے والوں کو دیکھا. چلو تو میں چنگا دے گا,
اپنے سے اوپر دیکھو، یہ نماز باجماعت پڑھتا ہے، میری روزانہ ایک فائدہ، یہ تہجد پڑھتا ہے، میں تہجد نہیں پڑھ پا، میں نے اس کے مقابلہ کیا، یہ بڑا صدقہ کرتا ہے، میں نے اس کا نیکیوں میں ایک اپنے سے اوپر والے کو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی صدقے کا حکم ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی صدقے کا حکم ہوا، صحابہ کو ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میرے پاس زندگی میں سب سے زیادہ مال جمع ہے، پہلے کبھی اتنے حالات اچھے نہیں ہوئے تھے، آج میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں رضی اللہ عنہ۔ کہ سارے مال کا حساب کیا، آدھا کیا، لے کر سارا ہی آدھا حصہ لے کر آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ لے کر آئے لیکن تھوڑا، ان کے مقابلے میں تھوڑا۔ حضور علیہ السلام دیکھیں تو سمجھ گئے۔ آپ نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کتنا لے کر آئے؟ کہا حضور جتنا تھا آدھا لے آئے۔ کہا ابو بکر کتنا چھوڑ کر آئے؟ یہ نہیں پوچھا کتنا لے کر آئے، کہا ابو بکر کتنا چھوڑ کر آئے۔ کہا حضور جتنا تھا سارا ہی لے آیا، فرمایا گھر کیا رکھا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ۔ یعنی صحابہ کیا کرتے تھے؟ نیکی کے کام میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے تھے۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے، اس کے گھر میں یہ چیز ہے میرے گھر میں، اس نے ایسا برانڈ پہنا ہے میں نے ایسا، اس کی گاڑی ایسی ہے میری ایسی، کچھ بھی ہو جائے، حلال ہو حرام ہو کیسے بھی لینا پڑے، ہماری سوچ صرف دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف ہے۔ کاش کہ یہ سوچ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف۔ انظروا الی من هو اسفل، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب تم نیچے دیکھو گے اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر بہت نظر آئیں گی، اور تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے، پھر اس کا شکریہ ادا کرو۔ یقین کا اگر تیرے پاس چھوٹی سی گاڑی ہے، اگر بڑی والی دیکھنے جائے گا تو اس کا اختتام نہیں ہوگا، لیکن ذرا تو دیکھ اس آدمی کو جس کے پاس یہ گاڑی ہے، تم کہ اپنی مرضی کے ہیٹر میں اپنی مرضی کے اے سی میں جا رہے ہو، وہ کس طرح چلاتی دھوپ کے اندر موٹر سائیکل پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، ذرا یہ تصور۔ اور اگر آپ موٹر سائیکل پر ہو اس آدمی کو دیکھو جو سائیکل پہ جا رہا ہے، اور اگر آپ سائیکل پہ ہو تو اس کو دیکھو جو پیدل جا رہا ہے، اور اگر آپ پیدل ہو تو اس کو دیکھو جو ویل چیئر کے اوپر جا رہا ہے۔ جب آپ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو گے فوراً کیا اٹھو گے؟ اے میرے رب تیرا شکر ہے جس حال میں تو رکھے میں تیری نعمتوں میں راضی ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گھرا اور ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرا تو ساری مخلوق کو گھرا۔ ہم بھی وہاں تھے، ہماری روحیں بھی، روحوں کے بھی جسم ہوتے ہیں، روحوں کے جسم ہوتے ہیں، شکلیں ہوتی ہیں، ہماری یہ شکل ہماری روح کی بھی یہی شکل ہے، ہماری یہ کیفیت ہماری روح کی بھی یہی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا آدم علیہ السلام کی کمر پر تو ساری انسانیت سامنے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیا فرال غنی والفقیر وحسن الصورت وغیر ذالک، ساری شکلوں سے پتہ چل رہا تھا یہ مالی اعتبار سے اچھا ہوگا، یہ مالی اعتبار سے کمزور ہوگا، یہ غنی ہے، یہ فقیر ہے، یہ انتہا کا خوبصورت ہے، یہ کم خوبصورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ساری اولاد آدم علیہ السلام کو دکھائی نا تو باپ تھے، باپ کو اپنی اولاد کا فکر ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ سے کہنے لگے یا رب لولا سویت بین عبادک، اے رب تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو تو خود ہی کہتا ہے نا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے پہلے تمہارے بعد والے تمہارے انسان تمہارے جن ساری مخلوقات ایک میدان میں آ کے کھڑے ہو جائیں اپنی مرضی کی ہر شے مانگے، میں رب تعالیٰ انسانوں کو جنوں کو اولوں کو آخروں کو ہر ایک کو اس کی مرضی کی ہر شے دے دوں۔ مانا پاسافی ملکی شیعہ، ایک سمندر میں ایک سوئی کو ڈبو کر باہر نکالو جو پانی کا ایک قطرہ نکلے گا، یہ ٹنوں ٹن اور کئی میل کلومیٹر تک پھیلا ہوا سمندر، اس کے قطروں میں کیا کوئی کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ لیکن اگر آپ تصور بھی کر لو تو
करोड़वा अरबवा कुछ हिस्सा तो कम होगा। फरमाया जितना समंदर के अंदर एक सुई के नक्के में लगने वाले पानी से कमी होगी, ऐ इंसानों अगर तुम सबको, ऐ जिन्नों अगर तुम सबको तुम्हारी मर्जी का दे दूं तो रब ताला के खजानों में उतनी भी कमी। तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, आदम जब तुम खुद ही कहते हो कि मेरे खजाने बड़े हैं, तो तूने मेरी औलाद को बराबर क्यों नहीं बना दिया? इनको भी जरा मालदार कर देता, इनको भी ज्यादा खूबसूरत कर देता। और रब ताला ने आगे से जो जवाब दिया वो काबिल गौर। अल्लाह ताला ने कहा आदम तुम सच कह, मेरे खजानों में कभी नहीं आई, लेकिन इन्नी अहबब्तु अन उश्करा, अगर मैं सबको ही बराबर का बना देता तो मेरा शुक्रिया कौन अदा करता? मैं तो चाहता हूँ ये दर्जा बंदी रहे, ये मर्तबा बना रहे, हर ऊपर वाला नीचे वाले को देखकर मैं रब ताला का शुक्र अदा करता। ये अगर हमारी हालत जरा कमजोर है तो ये अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बनाया है, हम अपने से कमजोर को देखकर उसका शुक्र अदा करें। ये अल्लाह ताला के खजानों में कमी नहीं है, ये अल्लाह ताला की तकसीम। अल्लाह ताला हमें आजमाना चाहता, हमें आजमाना चाहता। और अगर हमने आज उसकी इस आजमाइश पे सब्र करके शुक्र कर दिया ना, तो क़यामत के दिन जो हमें मुकाम मिलेगा ना, यकीन जानिए वो बहुत ज्यादा। हमारी जिंदगी कितनी है? ऑलमोस्ट 60 साल 70 साल, इससे ऊपर तो कोई बोनस यह है किसी को 80 साल 90 साल मिल जाए। और हकीकत है आजकल के दौर में 100 से ऊपर इंसान खुद उठा जाता है, 100 से ऊपर इंसान बीमारियों में सब का खुद उठा जाता है यार, और घर वाले भी उठा जाते हैं। मिसाल ले ली हमने 100 साल, चले 100 साल, हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा गुजरता है? 20 साल 30 साल गुजरता, हमारी जिंदगी कितनी रहती? अगर हम आज अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कमजोर मुसलमान जो अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, मालदार मुसलमान से वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। कमजोर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहा, मालदार भी। लेकिन कमजोर मुसलमान को चूंकि यहाँ कुछ मुश्किलात का सामना आया, इन मुश्किलात की वजह से अल्लाह ताला 500 साल पहले जन्नत में भेज देता। 500 साल पहले जन्नत में भेज। यहाँ की नेमतें थोड़ी और जन्नत की नेमतें ज्यादा। हमें अल्लाह ताला की हर नेमत के ऊपर शुक्र अदा कर। यार हम तुझे इस हाथ में रखे मैं तेरा शुक्र अदा। फरमाया जो शख्स रोजाना 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम ये कलिमात पढ़ लेता, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने अल्लाह पे राजी हो गया, वो मेरा रब है, मुझे जिस हाथ में रखे मैं उस पे राजी हूँ, मैं उसके शिकवे नहीं करता, मैं अपने दीन इस्लाम मजहब के ऊपर राजी और मैं अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर राजी। यानी जो हुजूर ने फरमाया मैं उसके ऊपर राजी, जो इस्लाम ने कानून बनाए मैं उसके ऊपर राजी, और जो मेरे रब ने मुझे दिया मैं उसके ऊपर राजी। फरमाया पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, सही मुस्लिम की रिवायत है, जो शख्स अपनी जिंदगी का ये मामूल बना लेता है सुबह और शाम 3 मरतबा सुबह तो 3 मरतबा शाम ये कलिमात कहता रहता है, कहता रहता है, कहता रहता है, एक वक्त आता है कि इसकी जिंदगी का इख्तिताम होता है। रोज़े क़यामत जब ये इंसान रब ताला के सामने आएगा, तू ही है वो जो मेरे हर फैसले पे राजी, मैं देता तब भी राजी, मैं ना देता तब भी राजी, मैं दे के वापस ले लेता, तू तब भी राजी था। ऐ मेरे बंदे, तू दुनिया में मेरे फैसलों पे राजी रहा और मेरा शुक्र अदा करता रहा। आज आ तू मांग, मैं तुम्हें देकर राजी करके छोड़ूंगा। हदीस के अल्फाज है, कान हक्कन अलल्लाहि अन युर्ज़ियहु, मेरे रब ताला कहेंगे अब मांग, कितना मांगता है वो मांगता जाएगा, मेरे रब ताला देते जाएंगे, वो मांगता जाएगा, अल्लाह ताला देते जाएंगे, हत्ता कि वो कह देगा या रब आज फिर मैं तेरे फैसलों पे राजी, मेरे रब उसको राजी करके जन्नत में दाखिल करा। और अगर तुम राजी नहीं होगे
تو کیا اللہ کا کچھ بگڑ جائے گا یا تمہیں زیادہ مل جائے گا؟ شکری کرنے سے زیادہ نہیں، شکری کرنے سے پہلا بھی ختم ہو جائے. راضی رہو گے تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا، زیادہ بھی مل جائے گا. شکری کرنے سے کبھی زیادہ نہیں، شکر گزاری سے زیادہ نہیں. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث سنائی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نا 3 بندوں کو آزمانا چاہا. ایک تھا جس کے سر کے بال پیدائشی طور پر گنجا تھا، ایک تھا جس کا پھول پہلی والا جسم تھا یہ ڈب کڑپے رنگ وغیرہ، اور ایک وہ تھا جس کی پیدائشی آنکھیں. ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا. ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھی، جب فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو پہلے کے پاس آیا جس کے سر کے بال، ارے تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا ہے کاش کہ میرے سر کے بال آ جائیں تو یہ میرے لیے بڑی نعمت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فرشتے نے ایسے ہاتھ پھیرا، دعا کی، بال آگے. اسی وقت ایو البال یحب الیک، تجھے کون سا بال پسند؟ کہتا ہے اگر مجھے اونٹ مل جائے نا تو کیا بات. اس نے ایک اونٹنی اس کو دی، وہ اس سے آگے اس کی نسل چلی اور پورا اونٹنیوں کا ایک لیبر سا بن گیا. اس کے پاس سے چلا گیا. دوسرے کے پاس گیا جس کا رنگت تھی، تو اس نے جا کے کہا کہ تمہیں کیا چیز چاہیے؟ کہتا ہے کاش میری یہ چہرے کے فیس کے یہ سارے رنگ ٹھیک ہو جائیں. لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، پاس نہیں بٹھاتے، مجھے نفرت کے ساتھ دیکھنا. فرشتے نے ایسے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا کی اور وہ بالکل صحیح ہو گیا. اس نے کہا تجھے کون سا بال چاہیے؟ کہتے ہیں کاش اگر مجھے گائے مل جائے نا تو کیا ہو. اس نے ایک گائے اسے دی اور اس سے آگے اولاد ہوئی اور وہ پورا ریوڑ گائیوں کا بنا. نبی نے کے پاس، یہ کہانی نہیں، یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خلاصہ میں آپ کو سنا، لمبی تفصیلی روایت. وہ نبی نے کے پاس گیا، جانے کہا یار تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا ہے کاش میری آنکھیں کھل جائیں، میں اپنے اس دنیا جہان کی خوبصورتی کو دیکھ لوں، والدین کے چہرے کا دیدار کر لوں، اولاد کے چہروں کا دیدار کر کے ٹھنڈک ڈال لوں، یہ دنیا کے سارے رنگ روپ کو دیکھ لوں، کاش مجھے آنکھیں مل. اس نے ایسے ہاتھ میرا دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی واپس کر دی. کہا تمہیں کون سا مال چاہیے؟ کہتے کاش بکریاں مل جائیں نا. کیا بات. اس نے ایک بکری لی، اس کا بھی ریوڑ بن گیا. کافی عرصہ گزر گیا. اس کے بعد وہی فرشتہ اسی شکل میں انسانی حیات میں جس طرح پہلے آیا تھا ان کے پاس اب آیا اور آگے کہتا ہے اتعرفونی، جس کے سر کے بال نہیں، اتعرفونی، پہچانتے ہو مجھے؟ کون کون؟ کہتے یار تیرے سر پہ بال نہیں ہوتے تھے، تیرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. کون؟ حقیقت ہے جب پیسے آ جائیں آکے یہاں سے دوست بھی گئے، رشتے دار بھی گئے، مانے دار بھی گئے، بس پیسہ پیسہ. اس نے کہا نہیں میں پہچانتا نہیں. اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، مسافر ہوں، میں گھر تک جانا چاہتا ہوں، میرے پاس سواری کوئی نہیں، ایک اونٹ اللہ کے مال میں سے دے دے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا. کہتا کون سا مال؟ انما ورث کابرا کابر، یہ تو نسل در نسل، وراثت در وراثت، یہ تو پشت در پشت، یہ تو ہمارا مال چلتا آ رہا ہے. اس نے کہا یار تیرے سر پر بال نہیں تھے اللہ نے دیے. کہتا کون سی بات؟ بھول گیا، شکر ادا نہیں، مانا ہی نہیں. اس نے کہا ان کنت کاذبا فصیرک اللہ الی ما کنت، اگر تو جھوٹا ہے اللہ اس کو اسی طرح کر دے جیسے پہلے تھا. ایسا ہی ہوا، سارے جانور ہلاک، سر سے بال غائب اور وہ دھونے پھر. دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا تعریف ہونا، پہچانتا ہے مجھے؟ جس کے گول بہنی والا تعریف کو پہچانتا ہے مجھے؟ نہیں پہچانتا. تم یار تیرے چہرے پر ایسے ایسے تھا. نہیں ایسا. چلو اللہ نے تجھے مال دیا ہے یہ گائیوں کا، تو میں مسافر ہوں، دور تک جانا ہے، تو مجھے ایک گائے دے دے اللہ کے نام پر. جا جا، میرے اپنے حقوق کثیرہ، میری اپنی ذمہ داریاں بڑی ہیں، میرے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، مشکلات بڑی ہیں، میں تو اپنے گھر کا بھی بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوں، جا تو چلا جائے.
اس نے کہا یار اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ یہ نعمتیں کی، اس کا تو شکریہ کے طور پر بھی یہ کام نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے پھر کہا اللہ ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كان، اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے اسی طرح کرتے جیسے تو پہلے تھا۔ ایک دم سے چہرے کی رنگت بدل گئی اور سارا مال ادا ہو گیا۔ نبی نے کے پاس کہا، اس نے کہا اتعرفنی، حالانکہ اس نے پہلے آنکھیں تو پہلے بند، ہاتھ لگانے سے پہلے تو نہیں دیکھی، اتعرفنی پہچانتا ہے مجھے؟ اس نے کہا ہاں ہاں تو وہی نہیں ہے جو میرے پاس آیا تھا اور تو نے یہاں ہاتھ لگایا تھا اور دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا یار میں مسافر ہوں، اپنے گھر تک جانا چاہتا ہوں، ایک بکری دے۔ اس نے کہا ایک؟ واللہ لا اجحد، یہ سارا مال اللہ کا دیا ہوا، تو ان میں سے جتنی لے جانا چاہتا ہے لے جا، اللہ کی قسم آج میں تیرے ہاتھ کو روکوں گا نہیں، پکڑوں گا نہیں، جتنا چاہیے۔ اس نے کہا بس مجھے ضرورت نہیں، آسمان والے نے تیرے دونوں ساتھیوں کو آزمایا، وہ تباہ و برباد ہو گئے، تمہیں آزمایا تو کامیاب و کامران ہو گیا۔ میں انسان نہیں، معاملہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، صرف وہ رب آزمانا چاہتا تھا کہ میں نے نعمتیں دی ہیں، بندے مجھے یاد بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ آج ہماری کہنا ہم روزانہ صبح اٹھتے ہی کھاتے ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز نہیں لاتے، دوپہر تک اس کے سارے وجود کو استعمال میں لاتے ہیں، لیکن ظہر کی فکر نہیں ہوتی، عصر تک اپنے کاروبار میں جٹے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، لیکن عصر کے لیے فرصت نہیں ہے، پیسہ آ رہا، بس میں دکان کیسے بند کر کے جاؤں، میں اپنے گھر کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ ارے اللہ کے بندے، جس رب نے تیرے لیے یہ سارا نظام بنایا ہے اس کے سامنے سجدہ شکر کر۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ہمیشہ اللہ کا شکر کرتے، شکریہ ادا کرو گے کامیاب ہوگے، نہ شکریہ کرو گے تباہ و برباد۔ قرآن مجید میں نا جو آیت ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس موقع پر پڑھا کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام دنیا کے بہت امیر آدمی، لیکن آپ کی سخاوت بہت، جتنا آتا سارے جتنا آتا سارے جتنا آتا سارے تقسیم کر، حتیٰ کہ آپ کو علم نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام مغرب کی عصر کی نماز پڑھائی، جلدی سے ان کی گھر میں گئے، صحابہ کرام بولے آج اذکار بھی خیریت ہو؟ آپ جلدی سے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، صحابہ بیٹھے اور ان کے چہروں پہ غم کے اثرات تھے، پریشان تھے۔ میں کیا ہوا حضور آپ کو خیریت ہے؟ جلدی سے گئے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، دل میں ایک دم سے خیال آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر میں سونے کی دلیل پڑی ہوئی ہے، اگر اسی طرح اس دنیا سے چلے گئے تو رب تعالیٰ سے کیا کہو گے؟ پیسے اکٹھے کر دیں گے؟ تو میں جلدی سے گیا اور جا کر میں اس کو صدقہ کر کے اب واپس آ گیا۔ حضور علیہ السلام بہت صدقہ کرتا تھا، لیکن بسا اوقات اس صدقے کی وجہ سے کیفیت ایسی ہو جاتی کہ حضور کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ صدقہ تب کرو جب تم برداشت کر سکتے ہو، لیکن حضور کا چونکہ ایمانی لیول بہت اعلیٰ تھا، آپ اس غربت کے عالم میں بھی اللہ کی ناشکری کبھی نہیں کرتے۔ ہمیں یہ ہے کہ اپنے حالات دیکھ کر صدقہ کرو۔ تو حضور علیہ السلام اپنے گھر سے باہر ایک تھوڑی دور پہنچے تو سامنے سے ابو بکر رضی اللہ کہتے ہیں حضور دوپہر کے اس عالم میں خیریت تو ہے؟ میں ابو بکر تم اس وقت نکلے ہو خیریت تو ہے؟ کہا حضور سیدھی بات ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں نے سوچا حضور کے گھر میں جاتے ہیں شاید کچھ ضیافت ہو جائے۔ فرمایا ابو بکر سچی بات یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سوچ کر نکلا تھا کہ ابو بکر کے گھر میں جاتا ہوں شاید کچھ ضیافت ہو جائے۔ پوری دنیا کی سب سے عظیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد امت میں سب سے عظیم ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ، دونوں کا ٹاکرا وہ ادھر جا کر ابھی یہ کھڑے ہی تھے، مسند احمد کی روایت، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ
پوچھا عمر خیریت دوپہر کے وقت؟ کہا حضور سچی بات ہے، گھر میں کچھ نہیں تھا تو میں نے چاہا کہ حضور کے پاس چلتے ہیں، کچھ ضیافت ہوا ہے۔ جب یہ تینوں دنیا کی سب سے عظیم ہستیاں جو آج بھی وہاں ہیں، آج بھی وہاں ہیں، حضور نے کہا چلو پھر ابو الہیثم کے گھر میں چلا۔ ابو الہیثم کے گھر میں، ابو الہیثم پیغمبر اسلام سے بڑا پیار کرنے والے صاحب، اب گھر میں گئے تو وہ گھر میں نہیں، گھر والوں نے آپ کو بٹھایا، کہا وہ کنویں سے پانی لینے گئے، جلدی آ جانا۔ ابو الہیثم تھوڑی ہی دیر بعد آئے، انہوں نے لا کر اپنی کھجوروں کے گوشے آپ کے سامنے رکھنے، کہا حضور بیٹھے، کھانے کا انتظام کرتے۔ حضور علیہ السلام نے کھجوریں کھائی، انہوں نے کھانے کا انتظام کیا۔ حضور جب کھانا کھا کر اٹھے تو کہا ابو بکر، عمر، اس کھانے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت تمہیں اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا۔ آج ہم روزانہ کتنا ہے؟ روزانہ 2 3 4 مرتبہ کھانا، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں حالات درست۔ خدا را اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دے اور یہ بات اپنے دل و دماغ میں ڈال لے کہ کوئی پوچھے پورا دن تیری 1 روپے کی کمائی بھی نہ ہو، سارا دن دکان پہ بیٹھا خالی ہاتھ بھی واپس آنے لگے نا، کوئی پوچھے کیسے حالات ہیں، یہ نہیں کہنا یار ایسے پہلے تو الحمدللہ، یار اگر تو ایسے راضی ہے تو میں ایسے راضی ہوں۔ اگر بیمار ہو کوئی تمہیں حال پوچھے کیا حال ہے، اگر کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے بہت غم کی بات ہے، کوئی پوچھے کیا حال ہے، کیا کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، مالک تیرا شکر، ہر حال میں تیرا شکر، تو جس حالت میں رکھے تیرا شکر ہے۔ وہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کسی کی موت کے بارے میں آپ سوال نہیں کرتے، چودھری فوت ہوا، سردار فوت ہوا، بادشاہ فوت ہوا، فلاں فوت ہوا، میرے رب تعالیٰ کیا ہے کیسی ہے کچھ، لیکن جب فرشتہ نا کسی چھوٹے بچے کی روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے نا، وہ چھوٹا پھول، وہ ننھا سا پھول، وہ پیاری سی جان، وہ معصوم سی جان کی جب جان نکلتی ہے تو رب تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں اذا طبستم ثمرۃ فؤادہ ماذا یقول عبدی، فرشتوں یہ تو بتاؤ جب تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی روح کو کھینچا تھا باپ کے ہاتھوں میں یا ماں کے ہاتھوں میں، جب اس کی جان نکل رہی تھی اس وقت اس کا والد کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں حامیدہ کا واسطہ، یا رب تو تیرا بندہ عظیم ہے، اس کی ادھر سے روح نکل رہی تھی، اس کی زبان سے دو ہی کر رہی تھی، ایک انا للہ و انا الیہ راجعون، دوسرا وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، مالکا تو دے تب بھی تیرا شکر ہے، تو نہ دے تب بھی تیرا شکر ہے، تو دے کے لے لے تب بھی تیرا شکر ہے، میں کبھی تیری نشکری کے کلمات زبان پہ نہیں لاؤں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں میرے رب تعالیٰ کہتے ہیں فرشتوں جلدی سے جنت میں جاؤ، ابنوا لہ بیتا وسموہ بیت الحمد، جنت کا ایک عظیم شان عالی شان محل بناؤ اور اس کے باہر ایک پلین کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، یہ میرے اس بندے کا گھر ہے جس نے مشکل کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کیا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کیسے حالات کیا، پریشان کن حالات کیوں ہیں، ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی شکر کی کلمہ، ہم نے ہر وقت اپنی زبان پہ اس جملے کو لاتے رہا الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے جب بندے کی یہ عادت بن جاتی ہے فَيَأْكُلُ الْأُكْلَ فَيَحْمَدُ وَيَشْرَبُ الشَّرْبَ فَيَحْمَدُ، کھانا کھانے کے بعد تو شکر ادا کرنا ہی ہے، ایک ایک لقمہ لو تو اس کا شکر ادا، ایک لقمہ توڑا یا رب تو نے دیا میرا شکر، ہاتھ دیے میں نے توڑ دیا، یہ بھی تیری طاقت دینے کا تیرا شکر ہے،
میں نے اٹھائے، میرے بازو میں طاقت ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے پاؤں میں چمچ لے کر پاؤں سے کھا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے توفیق دی ہے تم اپنے ہاتھ سے توڑ رہے ہو، اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہو، اپنے منہ کو کھول رہے ہو، چبا رہے ہو، اندر نکل رہے ہو، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے جو بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، ایک گھونٹ پیتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، جب اس کا کھانا ختم ہوتا ہے میرا رب کہتا ہے فرشتوں لکھ دو اس نے میری نعمت کو تھوڑا استعمال کیا، میرے شکر کو زیادہ ادا کیا، میرا شکر زیادہ ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، کوئی بھی خوشی کا موقع آتا تو آپ سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا، سجدہ کر کے اللہ کا سجدہ شکر، کوئی خوشی آئے سجدہ شکر کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب کہا گیا نا اے پیغمبر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو تیسرا حصہ جنت میں بھیج دے، آپ نے رو کر پھر دعا کی یا رب نہیں 33% مجھے زیادہ امت جنت میں، رو کر کے رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا آدھی دنیا آپ کی آدھی امت جنت میں بھیج، آپ نے کہا یا رب تعالیٰ نے 50%، پھر پیغام آیا کہ 2/3 یعنی تقریباً 73 آپ کی امت، فرمایا گیا یا رب تعالیٰ نے، پھر پیغام آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رونا بند کریں، بس کر دیں دعا، جو آپ کہیں گے نا روزے کیا ہوں ہم ویسے ہی مانیں، جو آپ کہیں گے نا ہم ویسے ہی مانیں۔ میں نے آپ کا اس وقت سر سجدے میں رکھا اور اللہ کا شکر ادا اور لمبا سنا، آپ کو جب بھی کوئی خوشی کی بات آتی ہے سر سجدے میں، راتوں کا لمبا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے۔ یہ بات آپ کو اس مثال سے سمجھ آئے گی، کبھی آپ لمبا سفر کریں 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا اور اس طرح بیٹھے رہیں، یہ خون کی سرکولیشن ذرا کم ہو جائے گی، تو بیٹھے 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 پھر آپ کے پاؤں سوج جائیں، پنڈلیوں میں برم آ جائے، اس وقت جب آپ بہت لمبا سفر، میرے آقا اتنی دیر کھڑے رہتے، اتنی دیر کہ کھڑے کھڑے ہی پاؤں سوج جائے۔ اپنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے حضور علیہ السلام آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے؟ جنت کے تو دروازے ہی آپ کے کہنے پہ کھلنے ہیں، ساری دنیا تو جائے جنت کی محنت کے لیے اور آپ کے تو اشاروں سے جنت کے دروازے کھلیں گے، آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا عائشہ یہی تو بات ہے، جب رب نے میرے اوپر یہ نعمت کی ہے کہ میرے کہنے پہ جنت کے دروازے کھلیں گے، افلا اکون عبدا شکورا، میں نے اس نعمت کا اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، میں تو اس کے شکریہ ادا میں یہ کام کر رہا ہوں۔ ناشکری بہت بڑی کفر کی قسم، ناشکری کفر کی قسم ہے، اور شکر اللہ تعالیٰ کا نعمتوں کے اوپر بغیر نعمتیں اللہ کا شکر، یہ بہت بڑی ہے۔ صرف 2 باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عید، آپ کے زمانے میں آپ کے دور میں کوئی صحابی بے نماز نہیں، اللہ کی قسم ایک صحابی بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا جو بے نماز ہے۔ اکثر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں نا کہ صاحب اگر 1 مہینہ ہو گیا ہے نمازیں ہی نہیں پڑھی، اب خیال آ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا حضور کے دور میں کسی کا ایسا مسئلہ پیش آیا ہو؟ کوئی پیش ہی نہیں آیا۔ صحابی ہو اور نماز نہ پڑھے ہوتا ہی نہیں، اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ صحابی ہے۔ وہاں تو منافق بھی نمازیں پڑھا کرتے، صحابہ تو پھر کوئی بھی بے نماز نہیں۔ عید کے موقع پر وہ تعداد زیادہ بڑھ گئی، دور دراز کے صحابہ بھی آ گئے، اتنے صحابہ جمع ہو گئے کہ آپ کی آواز عورتوں تک نہیں، آپ کے خطبے کی آواز عورتوں تک نہیں، آپ نے مردوں کو الگ خطبہ دیا، پھر عورتوں کو الگ خطبہ دیا، اور عورتوں کو جا کر جو خطبہ دیا اس میں آپ نے ارشاد فرمایا اے عورتوں غصہ مت کرنا،
انی اریدکن اکثر اہلہا، میں نے جب جہنم دیکھی تھی تو اکثر تعداد وہاں عورتوں کو، تصدقنا، تم صدقہ کیا کرو تاکہ تمہارا رب تمہیں جہنم سے بچا لے۔ صدقہ جو ہے انسان کو آگ سے بڑا بچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا عورتوں میں نے تمہاری اکثریت آگ میں دیکھی ہے، بچنا چاہتی تو صدقہ کرو۔ ایک بوڑھی عورت جو علاقے کی خالہ اماں ہوتی ہے، اس نے ہمت کر کے ذرا آگے، حضور آپ سچ کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات تو ہمیں سمجھائیں کہ ہماری اکثریت جہنم میں کیوں؟ اگر مرد صدقہ کرتے تو ہم بھی کرواتے، اگر وہ روزے رکھتے تو ہم بھی رکھتے، اگر وہ نماز پڑھتے تو ہم بھی تو دیکھیں پڑھنے آئی ہیں نا، اور اگر انہوں نے کلمہ پڑھا تو ہم نے پڑھا ہے، تو فرق کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بات تمہارے، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم ذرا زبان غلط استعمال بھی کر جاتی ہو اور خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، اس وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائیں۔ خامد کی ناشکری ہے، خامد تمہیں کیا دیتا ہے؟ رعایتیں دے گا، لباس دے گا، کھانا پینا دے گا، بس ہو گیا۔ لیکن اگر اس خامد کی ناشکری ہو اور عورت جہنم میں چلی جائے، اور اگر یہ مرد اپنے رب کا ہمیشہ شکر ہی رہے تو اس کے لیے جنت کیسے آئے؟ کھاؤ اس کا، پیو اس کا، پہنو اس کا، یہ زمین اس کی، یہ آسمان اس کا، یہ موسم اس کے، یہ فضا اس کی، یہ سارا نظام اور یہ سارا جہاں اس کا، یہ سارے پھل اور یہ سارے میوے اس کے، یہ ساری نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو۔ جب تم یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے اپنے مالک کی ناشکری کرو گے، عورت خامد کی ناشکری کرے تو جہنم میں جائے، اور مرد اپنے اللہ کی ناشکری کرے تو کیا جائے؟ خدارا عورتیں مرد ہر وقت اپنی زبان پہ یہ کلمہ جاری کر رہے ہیں، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ تنخواہ تھوڑی ہے ہوتی ہے الحمدللہ، صرف ہے نہیں ہے الحمدللہ، حتیٰ کہ کوئی غم بھی آ گیا الحمدللہ، حالات کیسے تیسے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک یہ دعا یاد کر، یہ ہمارے صبح شام کے اذکار یہاں لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ دعا نمبر 11 ہے، 11 نمبر دعا آپ نے اسپیشل بعد میں دیکھ لی۔ اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقی، اے اللہ جتنی تیری نعمتیں میرے اوپر ہیں یا تیری مخلوق میں سے کسی ایک کے اوپر بھی جتنی تیری نعمتیں، فمنک وحدک، میرا یقین ہے کہ وہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں اور اکیلے تیری طرف سے ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، پوری دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں سب تیری طرف سے، اور میرے اوپر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری، فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ سب کا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور سب کی میں تیری تعریف ادا کرتا ہوں۔ فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ صبح یہ پڑھ لے گا نا، شام تک کی ساری نعمتوں کا اس نے شکر ادا کر دیا، اور جو رات کو پڑھ لے گا صبح تک کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ عام طور پر بھی یہ کلمات کہتے رہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھو، تیرے اوپر اور پوری مخلوق کے اوپر میرے رب کی جتنی نعمتوں کی برسات ہے تم نے سب کا شکر ادا کر دیا۔ فرمایا فقط ادا شکر یومی و لیلتی، اس بندے نے اپنے شکر کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ناشکری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ شکر گزار بندے اللہ کے بڑے تھوڑے ہیں، فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں۔ اے اللہ اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہے تو صحیح نا، ہمیں بھی ان تھوڑوں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔